کو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہے چلو میں نے کہہ تو دیا، باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا، صحیح ہے. اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کی بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا. بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی، گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے، بس زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی، تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی، وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال، پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے، تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے احکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ، اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے، پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ، سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا، 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہو نا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے، مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا، بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں، اس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگننسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی.
دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا. ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کر رہا ہے؟ نبی نے سے مسئلہ پوچھا کہ آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے. تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے. اللہ نے یہ کہا اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی؟ اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا. ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا. یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے احکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ. ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں بہت زیادہ, خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکو کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دے نا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو بس لے تم اس. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے, ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ہوتا ہو رہا ہے. تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے, اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے. ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں, یار آج نہیں جاتے, امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو, کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے.
غلبہ کس چیز؟ غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے، پبلک کا خوف بھی ہے اس میں، لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے، تو وہ عمل قبول ہوتا ہے، پورا رد نہیں ہو جاتا، کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، کچھ پبلک کا خوف ہے، لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے، نماز بھی اس کو پتہ ہے بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا۔ اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ ہمارے۔ تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے، لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ آئے تو اللہ کے لیے تھے، ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا؟ بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے۔ تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے، لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے، بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے۔ میں بار بار بتاتا ہوں نا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد، ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے۔ اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو۔ بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا۔ تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی۔ ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے مجھے، صحیح ہے نا، پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا۔